أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو، اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور حتہ کہتے ہوئے اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیکی کرنے والوں کو ہم عنقریب مزید عطا کریں گے۔ مگر ان میں سے ظالم لوگوں نے وہ لفظ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمے کے جو انہیں کہا گیا تھا، پھر ان کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اور ان سے اس بستی والوں کے بارے میں پوچھ جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ جب یہ لوگ ہفتے کے دن خلاف ورزی کرتے تھے اور مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ابھر آتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں، اس طرح ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک فرقے نے کہا کہ ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاکت یا شدید عذاب میں ڈالنے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہم یہ نصیحت تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ پس جب انہوں نے وہ باتیں فراموش کر دیں جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے برے عذاب میں مبتلا کیا۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح وہ سرکشیاں کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں کہا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اور یہ کلمہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن بعض لوگوں نے ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے لفظ کو بدل ڈالا اور ذات پروردگار نے عذاب نازل کیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہفتے والے دن تم شکار نہ کرو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانی، اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کر دیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ بس جب انہوں نے اس امر میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا خار ہو کر بندر بن جاؤ
اور یاد کریں جب آپ کے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے لوگوں کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ آپ کا رب یقیناً جلد عذاب دینے والا ہے اور بلا شبہ وہ غفور اور رحیم بھی ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہ میں تقسیم کیا، ان میں کچھ لوگ نیک کچھ لوگ دوسری طرح کے تھے، اور ہم نے آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے انہیں آزمایا کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب اللہ کے وارث بن کر اس ادنا زندگی کا مال و متاع سمیٹتے تھے اور کہتے تھے ہم جلد ہی بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسے ہی اور متاع ان کے سامنے آ جائے تو اسے بھی اچک لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ بھی نہ کہیں گے، اور جو کچھ کتاب کے اندر ہے اسے یہ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اہل تقوی کے لیے آخرت کی زندگی ہی بہترین زندگی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب اللہ سے متمسک رہتے اور نماز قائم کرتے ہیں ہم ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ذات پروردگار نے ان آیات میں یہودوں کو یہ کہا کہ ان کے علماء سے، وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ یہ جو میں کتاب تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کو صحیح طرح پہنچانا، غلط مت کرنا اس کے مفہوم کو سمجھانے میں، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا کہ خدا نے کہا انہوں نے دنیا کی خاطر اور اس کے معنی کو تبدیل کر دیا، ان کے الفاظ کو تبدیل کر دیا۔ ذات پروردگار نے پھر کہا کہ تم لوگ صرف دنیا کے لیے ہی ایسا کرتے ہو۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور یہ بات بھی یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا گویا وہ سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ ہم نے ان سے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے پوری قوت کے ساتھ اس سے متمسک رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہیں، تو کیا اہل باطل کے قصور کے بدلے میں ہم ہلاکت میں ڈالو گے؟ اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔
اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات دیں مگر وہ انہیں چھوڑ نکلا، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے طفیل اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن اس نے اپنے آپ کو زمین بوس کر دیا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابعدار بن گیا۔ انہیں اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو بھی زبان لٹکائے رہے، چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے، بس آپ انہیں حکایتیں سنا دیجئے کہ شاید وہ فکر کریں۔ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان آیات میں ذات پروردگار نے وہ پہلا مرحلہ جب ارواح کو خلق کیا تھا اور وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو انہوں نے تمام ارواح نے کہا تھا الست بربکم کے جواب میں قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے وہ یاد دلایا کہ تم قیامت والے دن یہ اعتراض نہ کرو کہ ہم کافر ہو گئے، ہم یہ ہوئے، نہیں، ذات پروردگار کہہ رہے کہ تم نے وعدہ دیا ہے اور میں نے وعدہ لیا ہے۔ راہ راست پر وہ پاتا ہے جسے اللہ ہدایت عطا کرے، جنہیں اللہ گمراہ کرے وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اور بے تحقیق ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یہی لوگ تو حق سے غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اور زیبا ترین نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پس تم اسے انہی اسماء حسنہ سے پکارو۔ جو اللہ کے اسماء میں کجروی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے، اسی کے مطابق عدل کرتی ہے۔ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں ہم انہیں بتدریج اس طرح گرفت میں لے لیں گے انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، اور میری تدبیر یقیناً نہایت مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی قسم کا جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف تنبیہ کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کی موت کا وقت نزدیک ہو رہا ہو؟ آخر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے کوئی اس کی ہدایت کرنے والا نہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ان کی اپنی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ آسمانوں اور زمین کا بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو ناگہان تم پر آ جائے گا۔ یہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں ہو۔ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان آیات میں ذات پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارنا ہے تو اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو۔
جو مجھے پسند ہیں، جو میرے ہیں نام، انہی کے ذریعے سے ہی دعا مانگو اور اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اور قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، انبیاء، اوصیاء، ائمہ معصومین علیہ السلام کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے قیامت کا علم صرف اپنی ذات کے پاس رکھا ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ کہہ دیجئے میں خود بھی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایمان والوں کو تنبیہ کرنے اور بشارت دینے والا ہوں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، یعنی قربت اختیار کی، تو عورت کو ہلکا سا حمل ہو گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ حمل بھاری ہوا تو دونوں میاں بیوی نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں سالم بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پس جب اللہ نے انہیں سالم بچہ عطا کیا تو وہ دونوں اللہ کی اس عطا میں دوسروں کو اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ ان مشرکانہ باتوں سے بالاتر ہے۔